تیاری پکڑ لے، ومشا ولم یرکب، اور پیدل چل کر جائے مسجد کی طرف، سواری کے اوپر سوار نہ ہو، ودنا من الامام، امام کے قریب ہو کر بیٹھے، اور چوتھا فرمایا فاستمع ولم یلغو، خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، لغو حرکت کیے بغیر امام کا خطبہ سنے۔ لغو حرکت کیا ہوتی ہے؟ کسی نے کوئی تنکا پکڑا توڑ دیا، لغو حرکت، کسی نے جو ہے کسی بچے کو بٹھا دیا چپ کروا دیا، لغو حرکت، کوئی جو ہے وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، آنکھوں سے اشارے کر رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، لغو حرکت۔ اور ہمارے ہاں تو بہت سارے دوست جو ہے وہ سلام لیتے ہیں خطبے کے اندر، وہ اللہ کے بندو ساری عمر گزر گئی ہے، یہ نہیں پتا کہ خطبے کے اندر سلام نہیں لینی، صرف زبانی کہہ کر بیٹھ جاؤ، سلام لینے والا بھی اجر ضائع ہو گیا اس کا، لغو حرکت۔ کوئی بھی ایسا کام جو دوران خطبہ جو ہے وہ بندہ کرے، صرف انتظامی معاملات ہوتے ہیں وہ چند ایک بندے کر سکتے ہیں، ورنہ لغو حرکت سارے کے ساتھ، خاموشی سے سنے، لغو حرکت نہ کرے، اپنے جو ہے وہ گھٹنوں کو پکڑ کر نہ بیٹھے۔ توجہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے کان کھڑے ہوں، پوری توجہ اس کی امام کی طرف ہو، نہ ادھر دیکھے نہ ادھر دیکھے، پوری توجہ کے ساتھ وہ خطبہ جو ہے وہ سنتا ہو۔ اور پھر فرمایا ولم یلغو، لغو حرکت نہ کرے، کان لہ بکل خطوۃ عمل السنۃ اجر صیامها وقیامها، اس بندے کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر ایک قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور 1 سال کی تہجد کا ثواب ملتا ہے۔ ہر ہفتے اتنا بڑا اجر ہر ہفتے آپ حاصل کر سکتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ جمعے والے دن غسل کرے، خوشبو لگائے، صاف ستھرا ہو، صاف کپڑے پہنے، پیدل چل کے آئے، جلدی آئے، امام کے قریب بیٹھے، خاموشی سے خطبہ سنے، لغو حرکت نہ کرے، ہر قدم کے بدلے اللہ کے نبی فرماتے ہیں 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، 1 سال کی راتوں کے قیام کا یعنی کہ تہجد کا ثواب ملتا ہے۔ ہماری بد نصیبی اور بدقسمتی دیکھیں مسلمانوں کی، میں تو اس پر گاہے بگاہے توجہ دلاتا ہی رہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، 1 ہفتے کے بعد 1 دن ہوتا ہے، اور یہ اجر اس بندے کو ملتا ہے جب امام ممبر پر آنے سے پہلے جو بندہ آتا ہے۔ بعد میں آنے والے بندے کو یہ فضیلتیں نہیں ملتی، بعد میں آنے والا بندہ اس فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ صرف اپنا فرض ادا کر کے چلا جاتا ہے، جو اس نے ظہر پڑھنی تھی، ظہر کے بدلے 2 رکعتیں پڑھ لی اس نے، جمعہ اس کا ہو جاتا ہے، فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن جو فضیلتیں ہیں نا ان ساری کی ساری فضیلتوں سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ اگر 12:30 بجے امام خطبہ شروع کرتا ہے نا، اذان ہوتی ہے، اس سے پہلے آنا ہے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب اذان ہو جائے کاروبار چھوڑ دو، کام چھوڑ دو۔ اللہ کہتے ہیں ذالکم خیر لکم، اور مسلمانوں مومنو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کام چھوڑ کے مسجد میں آنا، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو جانتے ہو، تمہیں سمجھ ہو تو تم سمجھو اس بات کو۔ لیکن خیر مسلمانوں کے اوپر نہ قرآن اثر کرتا ہے نہ اللہ کے نبی کا فرمان ہی اثر کرتا ہے، اپنی مرضی، اپنی منمانی، ہر ہفتے ہی اپنی منمانی، الا ماشاء اللہ، اللہ آپ کی عمر کے اندر برکتیں دے، جو ٹائم سے آتے ہیں اپنی اولادوں کو لے کر آتے ہیں، اور جن لوگوں نے خطبے میں کبھی جو ہے وہ جوش جذبہ محبت نہیں رکھی ان کو پھر سمجھ بھی پوری آتی ہے۔ 8 دنوں کے بعد ایک خطبے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یار چلو جڑی کمی کوتاہی ہے نا، تھوڑی بہت میری ایمان تازہ ہو جائے گا، کمی کوتاہی دور ہو جائے گی، کوئی قرآن و سنت کی بات سنوں گا، ہو سکتا ہے اللہ میری توبہ قبول کر لے، مجھے دین کی سمجھ آ جائے۔ جب 8 دنوں کے بعد ایک خطبہ بھی نہیں سننا اور مسلمان کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، اچھا اندازہ لگائیں، اللہ کہتے ہیں بند کر دے یہ تیرے لیے بہتر ہے، وہ کہتا ہے گاہک پہندا ہی جمعے دے ٹائم ہے، ایسا اتفاق ہے آپ دکان بند کرنے لگے گاہک آ جائے گا۔ او اللہ کے بندے، تیرا گاہک تو آگے جا سکتا ہے، تیرا رزق آگے نہیں جا سکتا، کہ رزق بھی آگے جاتا ہے کسی بندے کا۔ جو لوگ دکان بند کر دیتے ہیں، سارے کام چھوڑ دیتے ہیں، خطبہ سن لیتے ہیں، ان بندوں کا رزق ختم ہو گیا۔ جب تک ایک بندے کا ایک نوالا بھی دنیا میں ہے اس بندے کو موت نہیں آتی، بس وہ ایک ہرس ہے، ایک لالچ ہے، ایک طمع ہے جو دماغ کے اندر شیطان نے جو ہے وہ بھر دیا، تو غریب ہو جائے گا، تو دکان بند کر دے گا، تو جلدی چلا جائے گا، وہ مسجد میں جا کر بات سنے گا۔ وہی ہماری روٹین، وہی ہمارا طریقہ کار، کسی کی شلوار رہ گئی، کسی کا نالا رہ گیا، کسی کا زاربت رہ گیا، کوئی یہاں نہانے والا رہ گیا، کوئی ادھر لائٹ چلی گئی ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، شوق ہی کوئی نہیں۔ اگر ایک مسجد میں نہ ملے تو دوسری مسجد میں 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، 2 رکعتیں نہ ملے کسی اور مسجد میں، اور اپنے آپ کو تسلی دے لیتے ہیں ہم نے جمعہ پڑھ لیا ہے، اور جمعہ نہیں پڑھا، 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ جمعے کی جو فضیلت ہے وہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ یہ ہے، اور اللہ کے بندے تو گھر بیٹھ کر اتنی بڑی فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے، کرنا کیا، کچھ بھی نہیں،
صرف جمعے والے دن اللہ نے تو یہود و نصارہ کو، یہودیوں کو پورا دن دیا تھا، پورا دن عبادت کرو، کوئی کام نہیں کرنا۔ عیسائیوں سے کہا تھا پورا دن عبادت کرو، کوئی کام نہیں کرنا اتوار والے دن۔ اور مسلمانوں سے کہا صرف تھوڑی سی ایک گھڑی، بڑی چھلانگ لگائیں، گھنٹہ ڈیڑھ، اس سے پہلے تیار ہو کے آ جاؤ۔ اور جو تیار ہو کر ان قوانین کو سامنے رکھ کے آئے، تیار ہو کر آئے، پیدل چل کے آئے، امام کے قریب بیٹھے، شوق کے ساتھ آئے، لگا برکت نہ کرے، محبت کے ساتھ خطبہ سنے، اس کو صرف ان کاموں کی وجہ سے ہی پورے سال کے روزوں کا ثواب مل جاتا ہے، پورے سال کے جو ہے وہ قیام کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ ایک بار ملتا ہے، ایک قدم پر ملتا ہے، ایک قدم ایک سال کے روزے، ایک قدم ایک سال کا قیام، ایک قدم ایک سال کے روزے، ایک سال کا قیام، پھر قدم۔ اگر آپ نے 100 قدم اٹھائے ہیں، اللہ کی قسم 100 سال کا ثواب، 100 سال کے روزے، 100 سال کی تہجد کا ثواب آپ کے عمل کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ محرومی نہیں ہے، وہ بد نصیبی نہیں ہے کہ ہم لوگ فری کا عمل پیسے لگا کر لاکھوں میں حج کے لیے چلے جاتے ہیں، عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں، اسٹیٹس لگا لیتے ہیں، جو گھر بیٹھ کر ہمیں مل رہا ہے اس کی فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ اور بہت سارے دوستوں کو تو اس مسئلے کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، چلے جاؤ تو ہو ہی جاتا ہے۔ وہ ہو تو جاتا ہے، لیکن تیری نظروں میں قرآن و سنت کی اہمیت کیا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان کیا؟ عذر تیرا شرعی عذر ہے تو بھائی تو اللہ کے سامنے جواب دے ہے، لیکن ہر ہفتے شرعی عذر تو نہیں نہ ہوتا۔